موضوع الدرس في أحوال المنافقين سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں منافقین کے احوال کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا کہ منافقین جو ہیں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلام بات سنتے ہیں حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب وہ آپ سے باہر جاتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم، تو پھر وہ ان لوگوں کو جو صحابہ جو علم والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا. آنفا مانا الساعہ، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہریں کر دی ہیں. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی اور اتباع کی ہے. اب نہ تو ان کا فہم صحیح ہے اور نہ راستہ صحیح ہے. اس کے مقابلے پر جو مومن ہیں والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت چاہتے ہیں زادہم ہدن، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ان کو کیا معنی اضافے کا؟ یعنی ثابت قدم فرما دیتے ہیں ہدایت پر. وآتاہم تقواہم، اور ہم ان کو سکھا دیتے ہیں ہدایت کا طریق، ہدایت کا راستہ ہم ان کو بتلا دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس میں تحدید ہے اور تنبیہ ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ آئے ان کو اچانک آ کے پکڑ لے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، حالانکہ اس کے علامات آ چکی ہیں، نشانیاں آ چکی ہیں. اور جب قیامت آ جائے گی فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پھر اس وقت ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا کہ یہ نصیحت پکڑیں گے؟ پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، وہ دار الجزا شروع ہو گئی. اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب فَعْلَمْ، جان لیں کہ انہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کی بھی معافی طلب فرمائیں، مومنین کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی.
واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتے ہیں تمہارے دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی۔ واللہ یعلم متقلبکم یعنی تمہارا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور آخری ٹھکانہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو اب ان میں بات یہ سمجھیں کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیوں اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، اللہ نے کتاب اتار دی، اللہ نے پیغمبر کو معجزات عطا فرما دیے، تو سارے دلائل تو آ چکے ہیں، آیات بینات آ چکی ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے آتے، تو کیا اس کا مطلب ہے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اچھا یاد رکھو کہ جہاں حل آتا ہے قرآن میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ حل جو ہے بمعنی قد بھی آتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں حل اتی للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہاں بھی حل ہے لیکن وہاں حل ہے قد کے معنی۔ حل اتا یعنی تحقیق آج گزر چکا انسان پہ وہ دور جب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، قد پکی بات ہے، تو حل بمانے قد ہے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ حل جو ہے وہ بمانے استفہام بھی ہوتا ہے، سوال یعنی سوال کرنا استفہام کے طور پہ۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں کو سزا ملے گی، اب مل رہی ہے سزا، تو یہ حل استفہام کے لیے۔ جیسے یہاں حل استفہام کے لیے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے؟ تو یہ بھی استفہام کے لیے۔ اچھا اور کبھی کبھی حل جو ہے بمعنی امر بھی ہوتا ہے، کبھی حل کا حرف جو ہے بمعنی امر، جیسے اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم ہو رکنے والے، یعنی رک جاؤ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حرف جو ہے اس کے کئی استعمالات ہوتے ہیں، حرف تو ایک ہوتا ہے، اسی لیے ہم بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے قرآن پاک ہو حدیث پاک ہو، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بعد پھر اجماع ہے، اس کے بعد پھر قیاس ہے۔ اور قیاس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، یعنی قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے مسئلے کو ظاہر کرنے والا، یہ نہیں کہ وہ مسئلہ اپنی طرف سے بناتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو ذہن میں خیال آ جاتا ہے نا جی کہ یہ قیاس کہاں سے نکل آیا، تو یہ قیاس بھی اہل سنت والجماعت کے دلائل اربع ہیں، ہمیشہ یاد رکھو۔ پہلی دلیل کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، اور تیسری اجماع امت، اور چوتھی قیاس۔ یہ چار دلائل ہیں، یہ چار مراجع۔ اور جب تک ان چاروں پر آدمی کا عقیدہ نہ ہو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر دیکھو نا جی کہ حدیث مبارک میں صحیح موجود ہے کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی پڑ جائے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس کو ڈبو دو۔ اب ظاہری جو لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو جی دیکھو کیا کراہت کی بات ہے، مکھی ہے، پھینک دو، کھانا پھینک دو، وہ پانی پھینک دو، کیا اس کو ڈبو دو۔ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے، یہ اس سے پوچھیں کہ جس کو پیاس کی شدت ہو، پانی نہ ملے اور ایک آدھا گلاس پانی کا مشکل سے میسر آئے، اس میں مکھی پڑے وہ پھینک دے، مر جائے یا نہیں؟
تم تو باتیں کر رہے ہو نا نخرے والی کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آگے بوتلیں کھلی ہوئی ہیں لہذا پھینک دیں. اسلام تو وہ بات بتاتا ہے نا جو قیامت تک ہر آنے والے واقعے کا حل ہو. کیوں ڈبو دیں؟ حضور نے فرمایا اس کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہوتی ہے، ایک میں شفا ہے، اور یہ بدبخت ہمیشہ بیماری والا پر ڈبوتی ہے. جب آپ اچھی طرح ڈبو دیں گے تو شفا والا بھی ڈوب جائے گا، تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے تو ہمارا علاج بتلایا ہے. اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ اس شریعت کا حکم ہے کہ جب کھانا آ جائے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو، اور جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ. اتفاق سے ادھر اچھی بوٹی پڑی ہے، یہ نہیں کہ اس کو ادھر کھینچو، نہ، جو تمہارے سامنے، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا تھا آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، کبھی متربعن، جیسے اب میں بیٹھا ہوں، میں تو گھٹنے کی مجبوری سے بیٹھا ہوں، مجھے تکلیف ہے، اللہ رحمت فرمائے، تو ایسے بیٹھ کے مربع متربع جس کو کہتے ہیں، پھر بھی کھانا نہ کھائیں. اس طرح کھانا کھائیں کہ ایک گھٹنا نیچے ہے ایک کھڑا ہے. حکمت ہے کہ ایک تو جگہ بھی تھوڑی رکے گی، دوسرا اس میں ایک عاجزی ہے، تواضع ہے، یہ اکڑ نہ ہو کہ جناب کھانے رکھے ہوئے ہیں اور آپ میز پہ ٹیبل پہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ لقمہ حیات کے لیے مر رہے ہیں. آج آپ جا کے دیکھ لیں نا ہیٹی میں کیا ہوا ہے. یعنی اندیشہ ہے کہ 2 لاکھ آدمی مر جائے گا، اور جو بچ گئے وہ بھی سمجھو مر گئے. ان کا کیا ہے؟ کیا بچا ان کا؟ کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے. اور اس حالت میں وہ بھوکے پیاسے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، اور یہ بھی فرما دیا کہ اپنے بطن کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا آنے جانے کے لیے. اتنا نہ کھا لو کہ پانی کی جگہ ہی نہ رہے، اتنا نہ کھا لو کہ اب سانس ہی نہیں نکلتا. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا، کسی حافظ کو دعوت تھی تو اس نے اتنا کھایا اب بیچارہ چل نہ سکے، اب سانس نہ نکلے. اٹھا کے اس کو ہسپتال میں جناب لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جلدی سے منہ کھولو، اس کو بھی 2 گولیاں جلدی جلدی کھلاؤ. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان 2 گولیوں کی جگہ ہوتی تو میں حلوہ نہ کھاتا. اب ادھر سے کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی حل ہے آپ کے پاس تو کریں. تو یہ بھی منع ہے. جب آپ 3 حصے میں کر دیں گے نا تو کبھی آپ کو تو کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو بھی، زیادتی نہ کرو. اس اسراف کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تمہارا گزارا اگر 5 ریال سے ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے کہ تم خواہ بخواہ 20 ریال خرچ کرو. اور ایک اسراف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہاری ضرورت تھی 1 روٹی لیکن تم 3 کھا گئے، یہ بھی زیادتی ہے. یہ بھی بتلا دیا. اور یہ بھی بتلا دیا کہ برتن میں کچھ نہ بچاؤ، یعنی آپ جو بھی کھا رہے ہیں برتن کو اچھی طرح صاف کرو، کیونکہ جو بچ جاتا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے اور پھر برتن ہی تمہیں بد دعا دیتا. اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ برتن کو صاف کر لو. اگر وہ روٹی کے ٹکڑے سے صاف نہیں ہوا یا روٹی ختم ہو گئی، انسان ہے نا تھوڑی سی روٹی ہے کیا کرے، تو پھر انگلی سے اس کو اچھی طرح صاف کر کے چاٹ لو. اب جناب ہمارے جو انگریزوں کے ماری ہوئی قوم ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کتنی کراہت ہے، انگلی چاٹو اور انگلی چاٹ رہا ہے، یار کیا ہے، کچھ بچ گیا تو کیا ہو گیا، پھینک دو. لیکن آج 1400 سال کے بعد ان کی جدید سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ صدق رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا
کہ جب آدمی انگلی سے چاٹتا ہے تو اس انگلی کے اندر اللہ نے ایسے ایگزائم رکھے ہیں کہ وہ نظام ہضم کو درست کر دیتے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو اس میں نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے. جن انگلیوں کا حضور نے بتایا اسی میں ہے. اب یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے. تو ہر چیز کے آداب ہیں. اب مثال میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ مکھی کا ذکر تو آ گیا حدیث میں، لیکن مچھر کا ذکر تو نہیں آیا کہ اگر مچھر پڑ جائے کھانے میں کیا کرو. تو کوئی آیت اگر آپ کو آتی ہو کہ بھی کھانے میں مچھر پڑ جائے تو قرآن شریف یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں ماننے کے لیے. اگر کسی حدیث پاک میں حضور نے مچھر کے بارے میں بھی بتلایا ہے وہ بھی آپ بتلا دیں. تو اب کیا کریں گے علماء؟ قیاس کریں گے مچھر کو مکھی پر، کہ جیسے مکھی کے پڑ جانے سے چیز حرام نہیں ہو گئی، مچھر بھی پڑ جائے تو حرام نہیں ہو گیا، نکال کے پھینک دو کھاؤ. یہ ہے قیاس. اب دیکھیں کہ بھئی آج کے دور میں اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور جو فوت ہو گئے ان پہ بھی رحمت فرمائیں. وہ ہمارے دوست ہیں جنید، اس کے سسر فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جتنے بیمار دوستوں نے ٹیلی فون کیے ہیں، خط لکھے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کی حاجات پوری فرما دے. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ رحمتیں فرما دے. اب دیکھیں نا جی، حضور پاک کے زمانے میں، رحمت دو جہاں کے زمانے میں یہ موجود ہی نہیں تھا کہ کسی بندے کا خون نکل جائے تو اس کو خون دیا جائے. یہ سسٹم ہی نہیں تھا. نہ میڈیکل اتنا آگے تھا، نہ وہاں کوئی لیبارٹریز تھی، نہ وہاں کوئی میچنگ تھی بلڈ کی، نہ کوئی امتحان تھا بلڈ کا، اے گروپ ہے، او گروپ ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کیا بلا ہے، کیسے اس کو دینا ہے، یہ تو موجود ہی نہیں تھا نا جی. تو اب آ گیا اس دور میں کہ بھی بندے کو ضرور نے کہا جی پہلے بلڈ لے آئے آپ، اور بلڈ بھی اس گروپ کا ہو، کیونکہ جب تک گروپ نہیں ملے گا تو بلڈ دیتے ہوئے بندہ مر جائے گا. تو ہر حال میں گروپ بھی ایک ہو، اور یہ بھی دیکھ لو کہ بلڈ کسی اس آدمی کا بھی نہ ہو. یہ تو پہلے بیمار ہے، تم کسی ٹی بی والے کا بلڈ لے آؤ، یعنی ایک بیماری تو ہے ہی ہے، ٹی بی بھی لگ جائے. تم اس کو بلڈ دے رہے، وہ پہلے ہی اللہ معاف فرمائے ہائپرٹائٹس کا شکار ہے، وہ بلڈ آپ نے دے دیا، اس کو بھی ہائپرٹائٹس ہو جائے گا. آپ نے اس کو بلڈ دے دیا، وہ ایڈز کا مریض ہے، آپ کو بھی ایڈز ہو جائے گی. تو وہ بلڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اس زمانے میں تو کوئی لیبارٹری نہیں، کیسے دیکھا جائے. اب علماء کیا کرتے ہیں، علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ جان بچانا ہے اور بلڈ دینا ضروری ہے، انہوں نے کہا بھی ایک تو اضطرار ہے کہ جان بچانے کے وقت اللہ نے کئی چیزیں جو حرام ہیں وہ بھی حلال کر دی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر شریعت میں قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پہلے تو والدہ جو ہے اپنے بچوں کو خود دودھ پلائے، لیکن کبھی کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے مجھے طلاق دے دی، میں کیوں تمہارے بچے کو دودھ پلاتی پھروں، جاؤ لے جاؤ پلاؤ دودھ اس کو. اب لازمی بات ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کو ہائر کرے گا دودھ پلانے کے لیے. عرب میں تو خیر دایات ہوتی تھی، اب بھی وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اب دوسری عورت اس کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بچے کے اندر جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اگر دوسری عورت کا دودھ اندر جانا جائز ہے تو یہی دودھ ہی جا کر تو خون بنتا ہے. یہی دودھ جو ہے پہلے غذا ہے نا، یہی غذا پھر تبدیل ہوتی ہے نا بلڈ میں. تو اس کا معنی ہے کہ خون دینا بھی جائز ہے. تو قیاس ہو گیا. تو اس لیے ورنہ اگر آپ قیاس کا انکار کرتے ہو تو پھر نعوذ باللہ تقریباً ربع شریعت کا انکار ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے نا، ہم بڑے غصے میں آ کے ہمارے ساتھی بھائی وہ جی حدیث ہو، صحیح ہو، متصل ہو، متواتر ہو، مشہور ہو، غیر معارض ہو، ہم تو وہ حدیث مانیں گے.
اس کا معنی حدیث ہو صحیح ہو، یعنی حسن ختم، ضعیف ختم، مرسل ختم، یہ تو تقریباً 2 حصے حدیث کے ختم ہو گئے۔ متواتر کی شرط لگا دی تو غیر متواتر سب ختم، غیر معارض کی شرط لگا دی تو جن احادیث میں تعارض ہے وہ بھی، تو باقی بچے گا کیا حدیث کی کتابوں میں؟ پھر تو آپ منکرین حدیث کے ہاتھ مضبوط کریں گے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ جلد تو ہے نا آدمی، مجھے یہ حدیث، آپ حدیث دکھائیں، کام تم کر رہے ہو، حدیث ہم دکھائیں، مدعی تم ہو، تم دکھاؤ، ہم کیوں دکھائیں؟ دعویٰ مدعی کرتا ہے، ثبوت مدعی کے ذمہ ہے، مدعا علیہ کے ذمہ ثبوت تھوڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے الٹا چکر بنایا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہو کہ جی حدیث ہے آپ کے پاس، اور جی ہمارے پاس کیوں ہو، تم دکھاؤ۔ وہ اتفاق سے بہت پرانی بات ہے، ایک شریف آدمی، اللہ ہدایت دے اس کو بھی، اللہ ہمارے بچوں کو، آپ کے سب کے بچوں کو ہدایت دے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اچھا خاصا بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، پھر وہ قرآن آگے جوتے رکھے تھے، جوتے پہ رکھ دیا۔ میں اتفاق سے دیکھا، میں گیا تو میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ صحیفہ مقدس ہے، چلو تم اگر کسی کو نہیں مانتے ہو تو کم از کم حدیث میں ہے، حضور پاک نے تورات کو بھی مخدے پہ رکھا، اونچی جگہ پہ رکھا ہے، یہ کیوں جوتے پہ رکھ رہا ہو؟ کہتے جی تمہارے پاس حدیث ہے کہ جوتے پہ نہ رکھا جائے، حدیث دکھائیں آپ مجھے۔ میں نے اپنا جوتا اس کے سر پہ رکھ دیا۔ ارے یہ کیا؟ میں نے کہا تم بھی حدیث مجھے دکھاؤ، تیرے سر پہ جوتا میں نہ رکھوں، تم بھی حدیث دکھاؤ۔ میں نے کہا یہ حرم ہے، میں 2 ٹھوک بھی دیتا، پھر پوچھتا حدیث دکھاؤ کہ نہ ماروں۔ گستاخی کر رہے ہو، بے ادبی کر رہے ہو، الٹا حدیث ہم سے مانگتے ہو۔ اللہ نے تمہاری عقل چھین لی ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ صحابہ تو ایک ایک آیت پڑھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر بیمار ہوتے تھے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، کوئی آیت عذاب جو پڑھتے بیمار ہو جاتے، اٹھ نہیں سکتے بستر سے۔ تو اس لیے اگر یاد رکھو کہ قیاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خود مناظرہ ہو گیا محدثین کا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے امام صاحب آپ بڑا قیاس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو مسح کا حکم دیتا کہ پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جائے، قیاس تو یہ کہتا ہے کیوں پاؤں نیچے کا حصہ لگتا ہے کہ اوپر کا لگتا ہے، تو میں تو کہتا ہوں اوپر سے کرو۔ تو معلوم میں حدیث کی اتباع کر رہا ہوں، قیاس کی تو نہیں کر رہا، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو پاؤں مٹی پہ لگتا ہے اس کو نیچے سے صاف کرو۔ ہم کہتے نہیں اوپر سے مسح کرو، تو ہم تو قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، قیاس پہ تو نہیں عمل کر رہے ہیں۔ 6 مسئلے انہوں نے پیش کیے، امام صاحب نے 6 مسئلوں پہ احادیث پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا امام صاحب سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو کہ ہم نے آپ کے بارے میں بری رائے رکھی، اور دوسرا الحمدللہ کہ ہماری غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا، حل میں ساری تقریر لمبی چوڑی کیوں کر رہا ہوں، خدا کرے تمہیں کوئی ایک حرف سمجھ آ جائے کہ اب اگر ہر جگہ تم حل کا معنی استفہام کر لو، ہر جگہ حل کا معنی قد کر لو، ہر جگہ حل کا معنی تم امر سے کر لو، تو معنی ہی بگڑ جائے گا، پھر قرآن کیا سمجھو گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں فات البیوت من ابوابها، کسی گھر میں داخل ہونا ہے دروازے سے داخل ہوں، دیواریں نہ پھلانگو۔ کسی عالم کے پاس جاؤ، کسی مفسر قرآن کے پاس جاؤ، بڑے بڑے علماء نے جو ترجمے لکھے ہیں، تفاسیر لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کرو، اور وہ بھی سمجھ نہ آئے پھر عالم کے پاس جاؤ۔ صرف مطالعے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا۔ کیوں؟ ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے آتا ہے قرآن پاک کہتے لا مستم النساء، لفظ آ گیا لمس۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، لفظ آ گیا مس۔
قرآن کہتا ہے فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. لفظ آ گیا مباشرت. قرآن کہتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہاں آ گیا تقربوهن. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مومنوں کے لیے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں ان کی صفت ایسی ہے کہ ان کی نظر ما سوا خامند پہ کسی پہ نہیں پڑتی. اور لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان. وہاں لفظ آ گیا تمس. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہیں فرمایا فلا رفث ولا فسوق. یہاں لفظ آ گیا رفث. اسی طرح قرآن کہتے ہیں فلما تغشاها حملت حملا خفیفا. وہاں آ گیا تغشاها. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فاتوا حرسکم انا شئتم. اور آخری جگہ قرآن کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب صرف میاں بیوی کے ملنے کے لیے کتنے لفظ آ گئے؟ یعنی صرف لفظ وہی ہے جماع والا، لیکن جماع کا لفظ کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا. ساری کنایات ہیں لیکن کتنے لفظ آ گئے؟ مس بھی آ گیا، لمس بھی آ گیا، تمس بھی آ گیا، غشا بھی آ گیا، تقربو بھی آ گیا. تو اب ہر جگہ اگر ایک معنی کرو گے تو پھر تو کام ہو جائے گا. یہی وجہ ہے نا کہ منکرین حدیث کو یہی تو دھوکا لگا. انہوں نے کہا جی ایک حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض. کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھ سے مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض میں ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں جناب یہ حدیث ہم کیسے مان لیں؟ اللہ کا نبی حیض میں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے. کیوں؟ ادھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فلا تباشروہن، ان سے مباشرت نہ کرو، اور وہ بی بی عائشہ کے ساتھ حیض میں مباشرت کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں بابا حدیث کا اعتبار ہی کوئی نہیں. منکرین حدیث اسی پہ پیدا ہوئے. حالانکہ قرآن بھی حق تھا اور بی بی عائشہ کا فرمان بھی حق تھا. عائشہ صدیقہ ہے کیونکہ مباشرت کا معنی مجامعت بھی ہے اور مباشرت کا معنی التقاء البشرۃ بالبشرۃ، بدن کا بدن سے لگنا بھی ہے. کیا مانا کہ عورت حیض میں ہے، میاں بیوی ایک بستر پہ کٹھے لیٹ گئے، ایک لحاف میں کٹھے لیٹ گئے، ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا، بوسو کنار بھی کر لیا، کوئی منع نہیں. اب یہ مباشرت تو ہو رہی ہے، صرف وہ مباشرت منع ہے جو جماع ہے. تو بی بی عائشہ یہی سمجھا رہی ہیں کہ بابا ہمارا اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، یہ یہودیت کی طرح کا مذہب نہیں ہے کہ عورت کو حیض آ جائے دو الگ کمرے میں جا کے بیچاری کو قید کر دو، برتن الگ، اس سے بولتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں، وہ کسی آدمی کا راستہ نہ کاٹے، حیض میں ہے، جب تک بیچاری پاک نہ ہو گویا وہ معاشرے سے ایک گندی لاش بن کے کٹ گئی. اسلام کہتا ہے نہیں حیض ہے تو کیا ہے، تمہاری روٹی پکائے، تمہارا کھانا پکائے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرے، ایک بستر پہ لیٹ جاؤ، میاں بیوی ہو، کیا جماع نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالی اب ایک لفظ چونکہ دو معنی میں استعمال ہو رہا تھا، دشمن کہاں لے گئے؟ حدیث کا انکار کر بیٹھے. اگر کسی عالم سے سمجھ لیتے تو کبھی حدیث کا انکار نہ کرتے کہ قرآن بھی سچا
اور حدیث محمد مصطفیٰ بھی سچی اور سیدہ عائشہ کا قول بھی سچا. اسی طرح جب دوسری اس کی تائید موجود ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہانے رحمت دو جہانے صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ نے فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے مجھے ایک پرچھی جو ہے نا بچھانے والی نماز کے لیے یہ اٹھا دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ انا حائض، میں تو حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا حیضۃ لیست بیدک، عجیب عورت ہو، حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو بس، کیا ہو گیا بھئی تمہارا حجرہ تو مسجد کے ساتھ ہی ہے نا، دروازے سے ہاتھ بڑھا کے مصلی اٹھا لو، حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا. تو اس لیے وضاحت ہو گئی. اب اگر کوئی اہل علم ہوتا تو وہ آپ کو بتلا دیتا کہ جناب حدیث بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے، لیکن آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کو معنی سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہر جگہ ایک لفظ کا ایک معنی کر رہے ہیں، تو پھر تو قصہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں نا جی، آپ بھی عرب میں رہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. یہ لفظ عین ہے، عین، عین مانا آنکھ. ایک لفظ ہے عین. اچھا، اب یہ لفظ عین جو ہے جیسے آنکھ پہ آتا ہے، سورج پہ بھی آتا ہے عین. اچھا، اسی طرح کوئی چشمہ نکل رہا ہو، کوئی چھوٹی موٹی نہر بہ رہی، اس کو بھی کہتے ہیں عین. جیسے عین زبیدہ آپ نے دیکھا ہے نا، عام طور پہ لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں. اچھا، یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے نا، اس کو بھی عین کہتے ہیں. اچھا، جو جاسوس جاسوسی کرتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں. اچھا، جو کاریگر اپنا کوئی ماڈل بنا کے کھڑا کرتا ہے اس کو بھی آئینہ کہتے ہیں. تو اب ایک لفظ ہے، اس کے تو کئی معنی ہیں. اب یہ ہمیں عالم بتائے گا جب وہ کہے گا عین طلعت، عین طلوع ہو گیا، وہ کہے گا یہاں سورج مراد ہے. کہے گا عین انفجرت، عین جو ہے پھوٹ پڑا، وہ کہے گا یہاں چشمہ مراد ہے. اور کہے گا عین انکسرت، عین ٹوٹ گئی، وہ کہے گا ہاں یہاں ہڈی مراد ہے. کہے گا عین طلعت، عین جو ہے اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ کہے گا یہاں جاسوس مراد ہے. تو جہاں آگے سیاق سباق ہوگا اسی طرح اس کا ترجمہ ہوتا جائے گا. اور ورنہ تو پھر وہی حال ہوگا نا جی، ماشاءاللہ، کہ جیسے وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کھجور تھی بڑی لمبی، اس پہ رسہ ڈال کے چڑھ گیا، پہنچ گیا. اوپر جا کے جب نیچے دیکھا تو اب ڈر گیا. اب وہاں کھڑا ہوا شور مچا رہا ہے، چیخ رہا ہے جی مجھے اتارو. چڑھ تو گیا نا غریب. اب اترنے سے اس کو جناب موت آ رہی ہے. انہوں نے کہا بھئی ہمارا عقل کام نہیں کرتا، ہمارا سردار جو ہے نا وہ بڑا پرانا بوڑھا آدمی ہے، سمجھدار ہے، اس کو بلاتے ہیں. وہ اس کو جناب سردار کو بلا کے لے آئے. اس نے دیکھا، اس نے کہا یار کمال ہے، اتنے لوگ ہو تمہارے عقل میں بھی نہیں آیا، کیا مشکل کام ہے، ایک رسہ لے آؤ، بڑا سا رسہ لے آئے. انہوں نے کہا ایک جوان آدمی جو ہے نا رسے کو زور سے پھینکے اوپر، اور اس کو کہا کہ کوشش کرو تم اس رسے کو پکڑ لو. جب اس نے رسے کو پکڑ لیا، اس نے کہا اس کو کمر میں باندھو. اس نے کمر میں باندھ دیا. انہوں نے کہا بس کھینچ لو، بس کھینچا جناب، اسی تو گردن لگی، بیچارہ ختم ہو گیا، فی امان اللہ ہو گیا، انا للہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا سردار صاحب یہ تو نسخہ غلط ہو گیا آپ کا. اس نے کہا یار اس طرح میں نے کئی بندے کنویں سے نکالے ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں مر گیا. وہ کنویں میں بھی دور ہوتا ہے نا بندہ، لیکن فرق یہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، یہ اوپر تھا. وہ بدبخت نیچے سے اوپر نکالنا الگ بات ہے، اوپر سے نیچے کھینچنا الگ بات ہے. پھر جس کو قرآن حدیث نہ آتا ہو خود سمجھے نا، وہ اسی طرح پھر اتارتا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک نیا مسئلہ ہے. کہیں عورت امام بن گئی ہے، کہیں عورت جمعہ پڑھا رہی ہے، کہیں عورت عید پڑھا رہی ہے، کہیں جناب آرام سے سپیکر پہ 1.5 گھنٹہ نماز جنازہ زور سے پڑھائی جا رہی ہے. یعنی آج سے 50 سال پہلے آپ نے کبھی یہ مسئلہ سنا بھی تھا دنیا میں؟ ان کے باپ دادا جو فوت ہو گئے، جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ فوت ہو گئے، وہ بیچارے بالکل جاہل تھے، وہ نہیں سمجھے.
انا للہ و انا، دعا کرو اللہ ان نوجوان بچوں کو ہدایت دے اور اللہ ان کو اعتدال دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ائمہ محدثین، مجتہدین، مفسرین، فقہاء، علماء، اولیاء کا ادب نصیب فرمائے۔ اس کے بغیر کبھی کام نہیں بنے گا۔ یاد رکھو، ادب نہیں ہوگا تو کبھی دین نہیں آئے گا۔ بے ادب محروم شدت فضل رب، جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ شیخ ذوالفقار ہیں نا، مدد اللہ، ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو اب جناب دیکھیں گے یہاں لفظ تو آ گیا نا، حل ينظرون الا الساعة، یاد رکھو لفظ آگے تو یہاں استفہام ہے، ینظرون، یاد رکھو ینظرون کا جو لفظ ہے اس میں بھی نظر کے معنی بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انظر، دیکھو، نظر تھا، تم نے دیکھا تھا، نظر ینظرو۔ اچھا، اسی طرح اور لفظ نظر جو ہے وہ اس میں بھی ہے کہ نظر غور کر کے کسی چیز میں تدبر کر کے سمجھنا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، اللہ نے حکم دیا کہ اے مشرکین مکہ چلو پھرو زمینوں میں اور نظر تدبر کے ساتھ دیکھو۔ وہاں غور کرنے کے معنی میں وہاں بھی لفظ فی وانظروا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا اسی آپ کے اپنے سبق میں، اسی سورت میں بھی آپ نے میرے خیال میں سے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ تو یہاں کیا، افلم ینظروا الی السماوات فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج۔ وہاں بھی قرآن کہتے ہیں فلم ینظروا، کیا نہیں دیکھتے ہو؟ اچھا، کبھی نظر کا معنی انتظار بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں آپ بھی انتظار کریں، فانتظر انہم منتظرون۔ وہاں انتظار کے معنی میں آ گیا، اب یہاں بھی کیا انتظار کے معنی میں آیا، حل ینظرون، کیا یہ اسی انتظار میں ہے؟ حل ینظرون الا الساعة، یاد رکھو کہ لفظ ساعہ بھی قرآن میں آیا ہے، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ اس کو الساعہ کے لفظ سے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعہ، وہاں بھی ساعہ کا لفظ ہے، یاد رکھو۔ اور کبھی اس کو قیامت کے نام میں بھی آیا ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور کہیں قرآن اس کو قاریہ بھی کہتا ہے، القاریۃ ملقاریہ، اور کہیں قرآن حاقہ بھی کہتا ہے، الحاقۃ والحاقہ۔ تو سارے اسماء ہیں۔ ساعہ مانا فوراً، گھڑی، ایک گھڑی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کم ساعہ، تو مانا ہوتا ہے جیسے ایک گھڑی، ایک ثانیہ، ایک ثوانی کو گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب قیامت آئے گی کیا دیر لگے گی؟ جب قیامت آئے گی بس حکم ہوگا جناب، اس کے بعد بس فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اور یاد رکھو ان تاتیہم بغتۃ، اور جب قیامت آئے گی چونکہ کسی کو علم نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اچانک ہوگی۔ علم تو ہے نہیں نا، ہمیں پتا ہوگی جناب فلاں دن آئے گی،
فلاں تاریخ کو آئے گی، پھر تو بندہ انتظار کرتا ہے نا، وہ یہ تو ٹھیک ہے آئے گی، یہ بھی ٹھیک ہے جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ، کون سی گھڑی، کس وقت، لا یعلمها الا اللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا بعض آدمی اپنے حوض کو پلسٹر کر رہا ہوگا کہ قیامت قائم ہو گئی، بعض آدمی اپنے جانور سے دودھ نکال رہا ہوگا کہ قیامت قائم ہو گئی، اچانک فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ اللہ نے فرمایا جاہل، اگر یہ مانتے میرے مدنی پاک کو، میرے کتاب کو، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور جو میرے مدنی نے بتلا دیا تھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، وہ ساری نشانیاں آ گئیں۔ اشرات، علامات، آیات، نشانیاں۔ اور یاد رکھو علماء نے پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے قرآن و حدیث سے، آیات صغرا ہیں اور آیات کبرا ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں کہلاتی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں قیامت کی جو بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ اور اب علماء فرماتے ہیں وہ چھوٹی نشانیاں تو ساری گزر چکی ہیں، ان میں تو کوئی باقی نہیں بچی، اب تو بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اور بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خروج الدابۃ من الصفا، جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا یا تکلم، وہ بولے گا۔ اسی طرح خروج یاجوج و ماجوج، اور یاجوج و ماجوج کی قوم جن کو ذوالقرنین نے قید کر دیا تھا وہ نکلے گی۔ خروج الدجال، دجال ظاہر ہوگا۔ اسی طرح نزول عیسی ابن مریم، آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ انہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب، وہ دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی شوکت کو بھی مٹا دیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی دین نہیں بچے گا مگر دین اسلام اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ نے فرمایا نشانیاں تو آ چکی ہیں، اگر یہ عقل والے ہوتے تو نشانیوں کو دیکھ کے سنبھلتے اور قیامت کی تیاری کرتے، توبہ کرتے، اعمال صالحہ کرتے، اللہ پہ ایمان لے آتے، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ جیسے میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا، اب دیکھو آج سے 50 سال پہلے کسی کا تصور بھی نہیں تھا، حضور پاک نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ پاؤں سے جوتا نہیں ہوگا، سر کے ننگے ہوں گے، بکریوں کے چرواہے ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا اب دیکھو تمہارے سامنے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب سرزمین حجاز میں درخت پیدا ہو جائیں، جب سرزمین حجاز میں سبزہ پیدا ہو جائے، جب سرزمین حجاز میں پانی پیدا ہو جائے، یہ بھی علامت قیامت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب پہاڑوں پہ پانی کے ٹینک بن جائیں تو سمجھنا کہ قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جب بچہ دوستوں کا بڑا خیر خواہ ہو اور والد والدہ کا نافرمان ہو، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور فرمایا جب بچہ اپنی بیوی کا غلام ہو لیکن ماں کا نافرمان ہو، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ تو یہ ساری علامات۔ اور فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گا لیکن نام بدل دیا جائے گا۔ اور آپ فرمایا قرآن پڑھنے والے تو بہت ہو جائیں گے لیکن قرآن سمجھنے والے تھوڑے ہو جائیں گے۔ قاری بہت ہوں گے لیکن عالم قلیل ہوں گے جو قرآن سمجھ سکتے ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا ایک وقت آ جائے گا جب تمہارے حاکم جو ہیں وہ برے لوگ بن جائیں گے، جب تمہارے غنی جو ہیں وہ بخیل بن جائیں گے، اور جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ فرمایا یہ علامات قیامت ہے۔ فبطن الارض خیر من ظہرها، اس وقت بندے کا قبر میں چلا جانا زیادہ بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا وفتنة الممات ومن الماسم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال۔ کہتے جی کہ میں نے عرفات کے دن روزہ رکھا تھا، میرا خیال تھا کہ مجھے حج کرنے کی چھٹی نہیں ملے گی تو چلو میں عرفات کے روزے کا فائدہ اٹھا لوں،
کیونکہ عرفات کا روزہ جو ہے نا 2 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، 1 سال جو گزر گیا، 1 سال آنے والا۔ لیکن کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، مجھے چھٹی مل گئی تو پھر میں عرفات چلا گیا، حج پہ چلا، میں نے وہاں روزہ توڑ دیا، اب تم نے دوسری غلطی کر دی۔ اللہ کے بندے، اگر رکھ لیا تھا اب رکھ لیتے بس۔ یعنی حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو کہ بھی عرفات ہے، گرمی میں دن گزارنا ہے، پھر رات کو مزدلفہ آنا ہے، پھر صبح منا آنا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ اللہ نے ایک رعایت فرمائی۔ لیکن اگر کوئی رکھ لیتا تو یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تم نے تو اس وقت رکھا تھا، تمہاری تو نیت ہی نہیں تھی عرفات جانے کی، اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کو پورا کرتے، لیکن جن کو تم نے توڑ دیا ہے اب روزہ قضا کرو، اور کوئی جرمانہ نہیں، لیکن وہ روزہ پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہو گئی رکھنے کے بعد، اب اس کو قضا کر کے ایک روزہ رکھ لو کہ یا اللہ جو میں نے توڑا تھا اس کے بدلے میں رکھ رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھ کی نماز شروع کر دی اور مسجد میں نماز کھڑی ہو گئی، امام نے جماعت شروع کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، 2 رکعت پہ سلام پھیر دو، جماعت میں مل جاؤ، جب نماز سے فارغ ہوں تو جو 2 رکعت چھوڑی تھی وہ پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال میرا بھائی، یا عید کی نماز یا جمعہ کی نماز کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے یعنی بڑا قصبہ ہو، ضروریات زندگی کی چیزیں بھی وہاں مل جاتی ہوں، بازار بھی ہو، مارکیٹ بھی ہو، قصبہ بھی ہو، آبادی بھی ہو، وہاں تب جا کے جمعہ اور عید پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہر جگہ 4 آدمی کھڑے ہو کے عید پڑھ لیں تو پھر جامع مسجد کا کیا معنی ہوا؟ پھر اس عید کے اجتماع کے لیے کسی جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہوئی؟ تو اگر صرف چند آدمیوں کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے تو پھر حضور کھڑے کھڑے مسجد نبی میں پڑھ لیتے، باہر کیوں تشریف لے جاتے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جمعہ یہ نہیں ہے کہ جہاں تم 10-20 آدمی ہو جاؤ جمعہ پڑھ لو، نہیں، لازماً شہر جاؤ، دور ہے پھر ظہر پڑھو۔ میں چھٹی پہ گیا تھا پاکستان، 6 مہینے کی چھٹی تھی، 25 ذوالقعدہ کو واپس آیا، نیت تھی کہ 1 دن رہائش گاہ گھر میں رہوں گا، پھر عمرہ کروں گا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل دم پڑ گیا، یہ تمہارے کوئی گھر کا مسئلہ ہے؟ میقات سے آ رہے ہو، پہلے تو میں گھر جاؤں گا جی، بیگم صاحب سے مل لوں گا، پھر دوسرے دن عمرہ شریف کروں گا، یہ تو پھر تمہاری اہوا ہو گئی نا، خواہشات ہو گئی، تم نے میقات کا راز کیا اور نیت بھی موجود ہے عمرے کی، تم تو کسی طرح بھی دم سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی ہو گیا تھا میں چھٹی پہ گیا تھا، میری عمرے کی نیت ہی نہیں ہے، تو وہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جرمانے سے بچ جائے گا، لیکن امام کو نہیں پتہ، اس کو بھی اجازت نہیں تھا، وہ کہتے ہیں میقات ہے، یہ کیا معنی چھٹی گیا تھا کیسے گیا تھا؟ میقات ہے، میقات ہے، جب میقات ہے بغیر احرام کے نہ گزرو۔ کہتے جی کہ مسجد میں جو فراش استعمال ہوتے ہیں یہ اگر ہم لے جائیں اور گھر میں استعمال کریں اچھی بات ہے، لوگ مسجد کے لیے لے آئیں تو مسجد کا لے جانا چاہتے ہو، بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، سبحان اللہ، اللہ کے بندے کچھ لحاظ کرو، یہ تو مسجد کا وقف ہے اور مسجد کے بغیر کسی دوسری جگہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ سیدھا بھی ہو جائے پھر بھی دوسری مسجد میں استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں استعمال کرو، یہ مسجد کا وقف ہے، مسجد کے اوقاف ہیں، اور وقف کی شرائط تو ایسی ہوتی ہیں جیسے قرآن کی آیت ہو، نص ہو۔
بہرحال جناب آپ کا بیٹا تھا، اس کو ماں نے کہا تھا، وہ دبئی میں تھا، پھر آ گیا، پھر اس نے لکھ کے 3 طلاق دے دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی حل ہی نہیں ہے، 3 طلاق ہو گئی۔ اور تقریباً جمہور کا یہی مسلک ہے۔ صرف بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ایک وقت میں بیک وقت بیک زبان 3 دفعہ طلاق دی ہے تو 1 شمار ہوگی۔ بس صرف ان علماء کی اپنی تحقیق، ورنہ باقی سارے ائمہ کہتے ہیں 3 جو ہیں وہ 3۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی راستہ ہے نہیں، کوئی گنجائش ہے نہیں، اس کو 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس کی مرضی ہے وہ دوسری جگہ شادی کرے۔ باقی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ چونکہ تم یہاں رہتے ہو تو یہاں الحمدللہ دارالافتاء موجود ہے، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ لکھ کے بھیج دو، شاید تمہارے لیے کوئی حل نکلے۔ حنفی مسلک میں تو کوئی حل نہیں۔ ایک آدمی نے صلاۃ الاستسقاء میں نماز پڑھی، رکوع کیا لیکن سجدہ نہیں، کہ سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدے کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، امام سجدے میں چلا گیا لیکن مقتدی صرف رکوع میں گیا، پھر نماز ہو جائے گی، کیوں جھکا تو وہ بھی ہے بیچارہ، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا جمعہ کے دن سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگ مسئلہ نہیں جانتے، امام اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جاتے، وہ بیچارے رکوع میں جاتے ہیں، تو بہرحال ان کی نماز ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ طواف کا سوال ہے بھائی، جب حج بدل ہو سکتا ہے، حج کسی غیر کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا بھی ملتا ہے، طواف کا بھی ملتا ہے، تلاوت قرآن کا بھی ملتا ہے، ہر چیز کا ملتا ہے۔ کیوں جب آپ کسی کے لیے حج کریں گے تو اس حج میں ماشاءاللہ طواف بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے، سارے احکام موجود ہیں، تو بہرحال آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ہم اگر امام کے پیچھے ہیں، نماز سری ہیں یعنی جہری نہیں ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہ جہری نماز میں پڑھے اور نہ سری نماز میں پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ تب پڑھنی ہے جب اکیلے پڑھو، فاتحہ تب پڑھنی ہے جب آپ امام ہیں، اگر آپ مقتدی کے پیچھے ہیں تو قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو البتہ حنابلہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے مغرب کی نماز، جیسے عشاء کی نماز، یعنی جس میں امام قرآن کی تلاوت زور سے کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تو فاتحہ نہ پڑھو، لیکن اگر سری نمازیں ہیں تو اس میں تم فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن حنفی مسلک میں نہ سری میں فاتحہ ہے نہ جہری میں ہے، ان کا اس حدیث پہ ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور اس حدیث پہ ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، اور اس حدیث پہ ہے کہ جب بندہ رکوع میں مل جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ وہ تو رکوع میں گیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، تو اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ تو ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر ان کے نزدیک تو نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سب کی قبول فرمائیں۔ الحمدللہ ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اعتراض سے، فرقہ بندی سے، اختلاف سے محفوظ رکھے، اور حضور کی امت کو اللہ ہمیں ملانے کی توفیق دے، اور اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا،
بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی پریشانیاں حل نہیں کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، یسر امورنا، فرج ہمومنا، اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء، یا مستجیب الدعوات، انما علیک البلاغ، انت المستعان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد